سامعین کرام، ہماری فہرست کے اگلے مقرر ہیں ابوحذیفہ رواں، متعلم سوم عربی ثانیہ، جنہیں میں اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جن کی تقریر کا عنوان ہے ترقی کے لیے سیرت رسول کو اپنانا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حضرات حکم اور حاضرین مجلس، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے ترقی کے لیے سیرت رسول کو اپنانا ضروری ہے۔ حضرات، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ دنیا چاند ستاروں سے بھی اوپر جا رہی ہے، کون نہیں چاہتا کہ ترقی و فلاح و بہبود کا تمغہ اسے بھی حاصل ہو؟ ترقی کی خاطر آج دنیا مختلف قسم کے حیلے اور تدابیر اختیار کر رہی ہے۔ کوئی علم کے ذریعے ترقی چاہتا ہے تو کوئی جاؤ منصب کے ذریعے ترقی حاصل کرنے کی سعی میں لگا رہتا ہے، تو کوئی تجارت کے ذریعے ترقی چاہتا ہے، تو کوئی سیاست و حکومت کے ذریعے ترقی کی چوٹی تک جانے کی قد و کاوش کر رہا ہے۔ الغرض ہر ایک کوئی نہ کوئی ترقی کے لیے راستہ ڈھونڈنے ہی لگا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر انسان حقیقی کامیابی و کامرانی تک پہنچ سکتا ہے؟ آج جبکہ ملت اسلامیہ زوال و انحطاط کا شکار ہے، مخالف طاقتیں اپنی سازشوں کے ذریعے اسے بدنام اور رسوا کرنے کی گھات میں لگی رہتی ہیں۔ حال یہ ہے کہ ملت کا ہر فرد اس احساس کمتری کا شکار ہے کہ کہیں اسے ناکامی ہاتھ نہ آ جائے، اور فلاح تک پہنچنے میں اس قدر حیران و پریشان رہتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کون سی راہ کو اختیار کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ اسلام مخالف طاقتوں کے سر میں سر ملا کر ہمارے ہی افراد یہ نعرہ لگانے لگے ہیں کہ ترقی آج یورپی تہذیب و تمدن میں پنہا ہے۔ ہمیں اس بات کا دھوکہ ہے کہ ترقی ان اصولوں میں مضمر ہے جن کو یورپین اقوام ترقی کا اصول گردانتی ہیں۔ ہمیں عقل و خرد کے ناخن لینا چاہیے اور ایک بار دنیا کا حقیقت پسندی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ترقی اسی کا نام ہے کہ انسان ترقی کے نام پر خدا فراموش ہو جائے؟ کیا ترقی اسی کا نام ہے کہ آزادی نسواں کے نام پر اور دنیا نہ تو فحاشیت کا شکار ہو جائے؟ کیا ترقی اسی کا نام ہے کہ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی بڑی ایجادات و انکشافات کے ذریعہ قرآن حقائق اور قدرت مطلقہ کا منکر ہو جائے؟ اف اور تف ایسی ترقی پر جو انسان کو انسانیت سے، عبد کو معبود سے، اصل سے فضول کی طرف لے جائے۔ سچ کہا کسی شاعر نے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فطری ترقی اور طبعی فلاح کے اصولوں کی طرف رجوع کیا جائے، جہاں بندہ اپنے مالک سے مضبوط رشتہ قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاش و اقتصاد اور اپنی حیات و موت کو بہتر رکھ سکتا ہے۔ اس یقینی اور طبعی فلاح کے اصولوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور جس کے تعلق سے قرآن کا فرمان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کے لیے قرآن نے جو ہمیں طریقہ دیا، جو راستہ بتایا، اس کے تعلق سے قرآن کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہی کامیابی کامرانی کا اصل کلید ہے، اسی میں دنیا بھر کی تمام ترقیاں پوشیدہ ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، اور تاریخ بھی اسی بات پر شاہد ہے کہ جب تک مسلمان ان اصولوں پر وابستہ رہے دنیا میں ان کی حکمرانی قائم رہی، اور جب انہوں نے ان اصولوں سے روگردانی کی تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن کر رہ گئی۔ اسی کی طرف علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا یہ خوب اشارہ کیا ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ضرورت اس بات کی کہ فرمان الہی اور ارشاد نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے واجبی اور لازمی طور پر سیرت رسول کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، اور تعلیمات نبویہ سے خود کو مزین کیا جائے، اور کردار رسول سے ضیاپاشی کی جائے کہ تو ترقی اور بہبود آج ہمارے نصیب میں ہوگی۔ ترقی اور بہبود سے بھرپور صحابہ کی زندگیاں ہمیں آواز دے رہی ہیں کہ ہم انہیں کے اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے انہیں کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں، تو ترقی و بہبود اور دنیا آخرت ہر دو جہاں کی کامیابی اور کامرانی ہمیں حاصل ہو کر رہے گی۔
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، یہ وقت و حالات کا تقاضا ہے کہ ہم سیرت رسول کو نہ صرف اپنی زندگی میں داخل کریں بلکہ اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کریں۔ دنیا کو ظلم و بربریت، انارکی و بدعملی سے نکالنے کے لیے سیرت رسول کے عدل و انصاف اور امن و آشتی کا درس پوری انسانیت کو دیا جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے پیغام کو اتنا عام کیا جائے کہ اس کی ضیاءپاشی سے دنیا کا ہر فرد بشر محظوظ ہو جائے، کہ اپنے کردار و عمل کے ذریعہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے دنیا کو ظلم و بربریت سے نکالا جا سکتا ہے اور دنیا کا فساد ختم کیا جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔